تحمل نہیں کر سکتا، کوئی قبول نہیں کر سکتا سوائے 3 گروہوں کے جو امام نے آخر میں بیان فرمائے۔ 3 گروہ، 3 قسم کے لوگ ہماری حدیثوں کو تحمل کر سکتے ہیں، ہمارے فضائل کا وزن برداشت کر سکتے ہیں۔ کون سے 3 گروپ ہیں؟ سب سے پہلا، لا يحتملہ الا ملک مقرب، ہمارے فضائل کو برداشت کرنے کے لیے ملک مقرب ہے کہ جو ہماری فضیلتوں کو برداشت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ملک مقرب اور نبی مرسل، یا نبی مرسل ہو جو ہمارے فضائل کو تحمل کر سکتے۔ تیسرا گروہ، ایک ملک مقرب، ایک نبی مرسل، اور تیسرا گروہ امام فرماتے ہیں وہ مومن ہے کہ جس کے دل کا اللہ نے ایمان کے ذریعے سے امتحان لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ 3 گروہ ایسے ہیں کہ جو ائمہ کی احادیث کو تحمل کر سکتے ہیں، ان کو قبول کر سکتے ہیں، ان کے وزن کو برداشت کر سکتے ہیں، اور ان سے ہٹ کر جو بھی ہمارے فضائل کو، ہماری باتوں کو سنے گا وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گا، وہ ٹھکرا دے گا، وہ ہضم نہیں کر پائے گا۔ یہ فقط 3 گروہ ہیں کہ جو ہماری احادیث کو قبول کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اور اگر فضائل ائمہ کو اس طرح سے بیان کیا جائے درجے کے لحاظ سے تو 3 درجے بن سکتے ہیں فضائل کے۔ پہلا درجہ وہ ہے کہ وہ فضیلت ہے کہ جو ہر آدمی کو سمجھ میں آ سکتی ہے۔ وہ فضائل جو ائمہ علیہ السلام نے خود بیان فرمائے ہیں وہ قابل فہم ہیں ہر انسان کے لیے۔ مثال کے طور پر پیغمبر نے غدیر کے میدان میں ارشاد فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ حدیث ہر مسلمان کے لیے، ہر عربی جاننے والے کے لیے آسان ہے، سمجھ سکتا ہے، مفہوم سے آشنا ہو سکتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ بھی فضیلت وہ ہے کہ جو ہر ایک انسان سمجھ سکتا ہے، اس کو درک کر سکتا ہے۔ یہ ایک درجہ ہے فضائل کا۔ ایک دوسرا درجہ وہ ہے کہ جس کے لیے عام انسان کا فہم، عام انسان کی سمجھ کافی نہیں، اس کے لیے انسان کو اور ترقی کرنی پڑے گی، انسان کو روحانی مدارس طے کرنے پڑیں گے، انسان کو علمی منازل کو طے کرنا پڑے گا، تب وہ فضیلتیں ان کی آل محمد کی ان کو سمجھ میں آئیں گی اور ان کو تحمل کر سکتا ہے۔ لہذا کچھ فضائل وہ ہیں کہ اس قسم کے فضائل کو ائمہ معصومین علیہ السلام نے اپنی دعاؤں اور اپنی زیارتوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا۔ اور پھر ایک تیسرے قسم کے جو فضائل ہیں وہ فضائل ہیں کہ جو عام انسان چاہے علمی کتنی بھی ترقی کر لے پھر بھی ان فضائل کو سمجھ نہیں سکتا، ان اسرار ائمہ کو سمجھ نہیں سکتا، ان کی فضیلتوں سے آشنائی حاصل نہیں کر سکتا، چاہے کتنی بھی انسان ترقی کر لے۔ وہ فضائل ہیں، وہ منازل ہیں، یا خدا جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے تو پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی تجھے کسی نے نہیں پہچانا، یا اللہ نے پہچانا ہے یا میں نے تجھے پہچانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ کمالات ہیں ائمہ کے جو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ فقط کامل اور اکمل افراد ان درجات کو سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا اس دعا کے ابتدائی حصے کو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے بارگاہ میں، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد وعلی رجب کی رجب کی دعائیں جو روزانہ پڑھنے والی ہیں ان میں آپ نے اس دعا کو پڑھا ہوگا، کیونکہ عام طور پر ہم جب دعائیں پڑھتے ہیں تو فقط دعا کے عنوان سے پڑھتے ہیں، زیارت کو پڑھتے ہیں تو فقط زیارت کے عنوان سے پڑھتے ہیں، کبھی ان کے مطالب میں ہم نے غور نہیں کیا، ان کے معانی کے سلسلے میں ہم نے غور و خوض نہیں کیا۔ اگر ہم غور و خوض کریں اور توجہ کریں کہ ان دعاؤں کے اندر، ان زیارتوں کے اندر ائمہ نے کیا اسرار بیان کیے ہیں تو ہماری معرفت ائمہ کے متعلق بڑھ سکتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہماری معرفت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کچھ فضائل وہ ہم بیان کرتے ہیں کہ جو اپنے بنائے ہوتے ہیں، جو ہمارے ذہن کی ایجاد ہوتے ہیں، ہمیں تو وہ سمجھ میں آ جاتے ہیں جلدی میں،
لیکن فضائل تو حقیقت میں وہی فضیلت ہوگی کہ جو خود صاحب کمال اپنی فضیلت کو بیان کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا دوسرا صاحب کمال کسی صاحب کمال کی فضیلت کو بیان کرے گا تو وہی حقیقی فضیلت ہوتی ہے۔ باقی جو ہماری فضیلت ہوتی ہے بیان کرتا، وہ اگرچہ ظاہری طور پر تو فضیلت ہو لیکن کہیں نہ کہیں ممکن ہے اس میں نقص پایا جاتا ہو، لیکن اگر ایک امام دوسرے امام کی فضیلت کو بیان کرے گا تو وہ کامل بھی ہوگی اور اکمل بھی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ جو دعا امام علیہ السلام نے ہم تک پہنچائی ہے وہ اپنی توقیع کے ذریعے سے پہنچائی ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام جتنے بھی ہیں ان کے کلام کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ ہم امام نے فرمایا حدیث ہے یا روایت کہا جاتا ہے، لیکن امام زمانہ علیہ السلام غیبت صغریٰ کے اندر جو لوگوں کے سوالات ہوتے تھے یا خود اگر کوئی ارشاد فرمانا ہوتا تھا تو تحریری شکل میں مومنین تک وہ بات پہنچتی تھی، تو اس تحریر کو توقیع کہا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام کی توقیع میں یہ دعا صادر ہوئی ہے جو ہم تک ان کے نائب جناب عثمان بن سعید کے ذریعے سے یہ پہنچی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، توجہ چاہوں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعوک بہ ولاة امرک المأمونون علی سرک المستبشرون بامرک الواصفون لقدرتک المعلنون لعظمتک اسألک بما نطق فیہم من مشیتک فجعلتہم معادن لکلماتک وارکانا لتوحیدک وآیاتک ومقاماتک التي لا تعدیل لها فی کل مکان یعرفک بها من عرفک۔ یہ ابتدائی جملے ہیں اس دعا کے جو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو روزانہ پڑھنا چاہیے۔ اب آئے تھوڑا سا ترجمہ اور مختصر وضاحت، اور ایسی وضاحت کی شاید میں نے ایک مرتبہ اس دعا کے سلسلے میں ان فقرات کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اس میں مولا نے وہ فضائل بیان کیے ہیں، توجہ سبحان اللہ، اس میں مولا نے وہ فضائل بیان کیے ہیں کہ ان فضیلتوں کی حقیقت اور گہرائی کو کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا۔ سبحان اللہ، ان فضائل کو عام انسان اس کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکتا، اس کی ڈیپ میں نہیں جا سکتا۔ وہ امام علیہ السلام نے دعا کی شکل میں وہ مطالب کو بیان کیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، توجہ ہوگا، اللہم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعوک بہ ولاة امرک۔ پروردگار، امام ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اس طرح سے دعا مانگو۔ ارشاد ہو رہا ہے، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان تمام معانی کے ذریعے سے جن معانی کے ذریعے تیرے صاحبان امر تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ یعنی وہ معانی، وہ اسرار جن کے ذریعے سے صاحبان امر اللہ سے جب دعا کرتے ہیں تو ان کو ذریعہ قرار دیتے ہیں، میں تجھ سے سوال ان کے ذریعے سے کرتا ہوں۔ اب یہ کیا حقیقت ہے، اس سے مراد کیا ہے، ان مطالب کی گہرائی کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہمارا ذہن ان کو تصور بھی نہیں کر سکتا چاہے جائے کہ ان کی حقیقت کو درک کر سکے۔ لیکن امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ تم دعا پڑھو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کون سے ولی امر، کون سے صاحبان امر، المأمونون علی سرک، پروردگار وہ صاحبان امر جو تیرے راز کے امانت دار ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرے راز کے امین ہیں، تو نے راز اپنا ان کو دیا ہے اور وہ اس کے امانت دار ہیں۔ المأمونون علی سرک المستبشرون بامرک، وہ صاحبان امر کہ جن کو اپنے امر کے ذریعے سے بشارت دی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کو اپنے امر کے ذریعے سے بشارت دی ہے۔ اب کیا حقیقت ہے ہمیں نہیں معلوم۔ الواصفون لقدرتک، وہ صاحبان امر جو تیری قدرت کی وصف بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیری قدرت کی وصف بیان کرتے ہیں، تیری قدرت کے اوصاف بیان کرتے ہیں۔
المعلنون لعظمتک، وہ صاحبان امر جو تیری عظمت کا اعلان کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، عظمت اللہ کی ہے اور اعلان کرنے والے یہ صاحبان امر ہیں۔ اب یہاں پر رک کر میں ایک جملہ آپ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ امام نے فرمایا کہ صاحبان امر کیا ہے؟ جو اللہ کی عظمت کا اعلان کرنے والے ہیں۔ اب یہ اعلان کیا ہمارا جو اعلان ہوتا ہے مجلس کا یا جشن کا کہ بھئی فلاں دن مجلس ہے، یہ بھی تو اعلان ہے، یہ بھی تو اعلان ہوتا ہے مجلس کے لیے، یا کسی اور پروگرام کے بارے میں جب کوئی بات بتائی جاتی ہے اس کو بھی اعلان کہا جاتا ہے۔ کیا اس سے مراد یہ ہے؟ توجہ ہوگا، کیا اس سے مراد یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ پروردگار وہ صاحبان امر کہ جو تیری عظمت کا اعلان کرنے والے ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر تیری عظمت کا اعلان کرتے ہیں، اناؤنسمنٹ کرتے ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے؟ نہیں، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ امام فرمانا چاہتے ہیں کہ صاحبان امر جو تیری عظمت کا اعلان کرتے ہیں وہ زبان کے ذریعے سے بھی کرتے ہیں اپنے مقام پر، لیکن اپنے وجود کے ذریعے سے تیری عظمت کا اعلان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ان کا وجود ہی تو نے اس طرح سے بنایا ہوا ہے کہ ان کے وجود کو جب صاحبان فہم اور صاحبان عقل دیکھتے ہیں تو تیری عظمت کا اعلان سمجھتے ہیں، وہ تیری ذات کو یاد کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ اسألک بما نطق فیہم من مشیتک، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس شے کے بارے میں جس شے کو تیری مشیت نے ان کے بارے میں بیان کیا۔ فَجَعَلْتَهُمْ مَعَادِنَ لِكَلِمَاتِكَ، اس کے بعد وہ فرماتے فَجَعَلْتَهُمْ مَعَادِنَ لِكَلِمَاتِكَ، بس تو نے ان کو صاحبان امر کو اپنے کلمات کا مخزن قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، تم نے ان صاحبان امر کو اپنے کلمات کی کان قرار دیا ہے، مخزن قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا کلمہ عام طور پر جب استعمال ہوتا ہے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ کلمے سے مراد ہے اپنے مقام پر، لیکن کلمے کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم ٹرانسلیشن کریں انگلش میں ورڈ کلمہ ہے، لیکن یہاں پر یہ کلمہ مراد نہیں ہے۔ توجہ ہو، یہاں پر یہ کلمہ مراد نہیں ہے۔ کیا مراد ہے یہاں پر کلمات سے؟ کہ تو نے ان کو اپنے کلمات کا مخزن قرار دیا ہے، اپنے کلمات کی کان قرار دیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیں کلمہ جب ہم کہتے ہیں، ورڈ جب کسی چیز کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کلمہ، یہ ورڈ، یہ لفظ جب ہم پروناؤنس کرتے ہیں تو یہ آپ کو ایک میننگ کی طرف گائیڈ کرتا ہے، آپ کا ذہن اس معنی کی طرف چلا جاتا ہے، اس لفظ کے ذریعے سے، اس ورڈ کے ذریعے سے، اس کلمے کے ذریعے سے آپ کا ذہن، آپ کی توجہ اس معنی کی طرف چلی جاتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کتاب تو آپ کا ذہن ادھر منتقل ہو جاتا ہے جو باہر شے موجود ہے۔ جب آپ کہتے ہیں ممبر، لفظ ممبر کا استعمال کرتے ہیں، کلمہ استعمال کرتے ہیں ممبر، تو آپ کا ذہن اس حقیقی شے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی الفاظ انسان استعمال کرتا ہے عربی میں اس کو کلمہ کہا جاتا ہے، اس کو کلمہ کہتے ہیں جس کی میننگ ہوتی ہے، لہٰذا آپ کا ذہن اس طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ امام فرماتے ہیں کہ پروردگار یہ صاحبان امر وہ ہیں، توجہ ہوں گا، صاحبان امر وہ ہیں کہ جو تیرے کلمات کا مخزن ہے، تیرے کلمات کی کان ہے۔ تو پتا چلا کہ ہر وہ شے، توجہ ہوں گا، ہر وہ شے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، اس کا مخزن آل محمد کی ذوات مقدس۔ ہر شے، جس کون سی ہر شے؟ ہر وہ شے جس کو اللہ نے وجود بخشا ہے، جو لباس وجود میں چیز آئی ہے، اور جب وہ وجود میں آئی ہے تو اس کا وجود اللہ کی ذات کی طرف دلالت کرتا ہے، انسان کو اللہ کے ذات کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو میں اس طرح سے کہوں کہ اگر اس طرح سے کہوں کہ اللہ نے جتنی اشیاء کو خلق فرمایا ہے، جتنی چیزوں کو پروردگار نے خلق فرمایا ہے، ان تمام چیزوں کا مخزن محمد و آل محمد کے ذات۔ صلوات پڑھیں محمد۔
کلمات کا مخزن ہے۔ اب آئیے دیکھیں کہ یہ کلمات کتنے ہیں، اللہ کے کلمات ہیں کتنے، کیا ان کا اندازہ ہو سکتا ہے، کیا ان کو شمار کیا جا سکتا ہے، کیا ان کی تعداد کو معلوم کیا جا سکتا ہے؟ آئیے قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں پروردگار عالم ان کلمات کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ کلمات کتنے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورہ کہف میں 109 نمبر آیت ارشاد ہو رہا ہے، قل لو کان البحر مدادا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر سارے سمندر دنیا کے، توجہ دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، بلکہ جتنے یہ سمندر ہیں اس سے اتنے زیادہ اور میں اللہ تعالیٰ خلق فرماؤں اور وہ بھی سیاہی میں بدل جائیں، تو اللہ کے کلمات لکھنا شروع کر دیں تو یہ سمندر ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے، اتنے زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ کے کلمات کہ انسان ان کو شمار نہیں کر سکتا، اتنی تعداد زیادہ ہے۔ تو اب یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کلمات کے حوالے سے اور سمندروں کا ذکر آیا ہے، تو ایک شعر فارسی کا آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ شاعر نے اس آیت کے مفہوم کو ایک شعر میں قلم بند کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، کتاب فضل ترا آب بحر کافی نیست۔ ترجمہ کروں، کتاب فضل ترا آب بحر کافی نیست کہ تر کنن انگشترا و صفحے بشمار۔ شاعر کہتا ہے مولا علیہ السلام سے مخاطب ہو کر، اے مولا آپ کی فضیلت کی کتاب، توجہ ہوگا، آپ کی فضیلت کی کتاب اتنی ضخیم ہے، اتنی موٹی ہے کہ اگر سمندروں سے انگلی تر کر کے اور اس کتاب کی صفحہ گردانی کی جائے تو سمندر ختم ہو جائیں گے لیکن کتاب کے ورق ختم نہیں ہوگا۔ محمد والے محمد بلندر سلوات۔ کتاب کے ورق ختم نہیں ہوں گے، سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھا اس شعر کو اور اس آیت کو اگر ہم ملائیں اور اس دعا کے فکرے کو ملائیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کیوں ہے اس طرح سے؟ امیر المومنین کے فضائل کی کتاب انسان پڑھنا تو کجا، اس کے ورق گردانی کے لیے بھی سمندروں کا پانی کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے کلمات وہ ہیں کہ جو لامحدود ہیں اور یہ ان کلمات کا مخزن اور خزانہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو تعداد کے لحاظ سے ہمیں نہیں معلوم کہ کلمات پروردگار کتنے ہیں، لامحدود، اور اسی وجہ سے فضائل ائمہ بھی لامحدود ہے، انسان ان کا شمار نہیں کر سکتا۔ اب یہ تو تعداد کے بارے میں عرض کیا میں نے آپ کی بارگاہ میں کہ اللہ کی کلمات کتنے ہیں کسی کو نہیں معلوم، کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ لیکن اب دیکھیے کہ ان کلمات کو اگر ہم سمجھیں تو اس کی مثال کیا قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے کہ کلمہ سے کیا مراد ہے۔ آئیے ایک سورہ میں پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم۔ ترجمہ کرنے سے پہلے ایک جملہ آپ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ ائمہ کو اللہ نے کلمات کا مخزن قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، یہی ہماری بات تھی کہ ائمہ معصومین علیہ السلام اللہ کی کلمات کا مخزن ہے۔ اب جانچنے کے لیے چکھنے، جیسے کہتے ہیں کہ ایک دیگ کو اگر چکھنا ہو تو ایک دانہ آپ چکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس دیگ میں کیا ہے اس طرح سے۔ پوری دیگ کھانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پوری دیگ کھائے انسان، تھوڑا سا چکھ لے، تھوڑا سا دانہ ایک دو چکھ لے تو پتہ نہیں جاتا چاول کیسے اچھے بنے ہیں، بریانی اچھی بنی ہے نہیں، پتہ نہیں آج بریانی ہے یا نہیں، لیکن بہرحال محاورہ ہے، دیگ سے چند دانے چکھے جاتے ہیں دیگ کے ذائقے کو اندازہ لگانے کے لیے۔ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کلمات کی کیا مثال دی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، اذ قالت الملائکۃ، پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے جناب مریم سے کہا، یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ عیسی ابن مریم،
वजीहन फिद दुनिया वल आखिरते व मिनल मुकर्रबीन। परवरदिगार, एक पैगंबर आप उस जमाने को याद करें जब फरिश्तों ने जनाब मरियम से कहा, ए मरियम हम तुझे कलमे की बशारत देने आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलमे की बशारत देने के लिए आए हैं। उस कलमे का नाम क्या है? ईसा इब्न मरियम। उस कलमे का नाम है ईसा इब्न मरियम। वजीहन फिद दुनिया वल आखिरह, ये कौन है कि जो दुनिया और आखिरत में अल्लाह की बारगाह में मोहतरम है। वजीह का मतलब है मोहतरम, इज्जतदार, आबरूमंद। वजीहन फिद दुनिया वल आखिरह व मिनल मुकर्रबीन, और ये अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब बंदों में से इसका शुमार होता है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कलिमा मुखातब फरमाया है कि जनाब ईसा अल्लाह का कलिमा है। तो कुरान मजीद ने ये एक कलिमे का जिक्र किया है, और आले मोहम्मद वो हैं कि जो इन कलिमात का मखज़न और खजाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद इमाम फरमाते हैं वह अरकानल लितौहीद, वुलाते अम्र, परवरदिगार वो वुलाते अम्र, वो साहिबान अम्र कि जो तेरी तौहीद की बुनियाद है। वो वली अम्र, वो साहिबान अम्र जो तेरी तौहीद की फाउंडेशन है, जो तेरी तौहीद की बुनियाद है। तेरी तौहीद, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद, तेरी तौहीद की बुनियाद है। तो उलमा ने बयान फरमाया, देखिए फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? फाउंडेशन का मतलब ये होता है, बुनियाद का मतलब ये होता है कि किसी भी शय की जब बुनियाद न हो तो उसका वजूद खत्म हो जाता है। ये इमारत, ये बिल्डिंग, इसकी फाउंडेशन है, इसकी बुनियाद है, और अगर ये बुनियाद खत्म हो जाए तो ये इमारत गिर जाएगी, इसका कोई वजूद नहीं रहेगा, इसकी कोई हकीकत नहीं रहेगी। हर शय की अपने लिहाज से, हर शय की अपने लिहाज से फाउंडेशन होती है, उसकी बुनियाद होती है, और उसी बुनियाद पर वो कायम होती है। तो इमाम फरमाते हैं कि आपको अल्लाह ने अपनी तौहीद की बुनियाद करार दिया है। अल्लाह ने आपको अपनी तौहीद की बुनियाद करार दिया है। तो क्या मतलब है? उलमा फरमाते हैं कि अहादीस में आया है, तवज्जो चाहूंगा, अहादीस में आया है कि कयामत के दिन, तवज्जो चाहूंगा, कयामत के दिन जब जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी इंसान आएंगे, साहिबान ईमान जितने भी आएंगे, जो जो कलमा पढ़ चुके हैं, वो जब कयामत के दिन बारगाह इलाही में हिसाब देने के लिए आएंगे, तो कयामत के दिन फकत उन लोगों को मुवहिद कहा जाएगा। तवज्जो, कयामत के दिन फकत उन लोगों को तौहीद परस्त कहकर बुलाया जाएगा जिनकी तौहीद की बुनियाद विलायत आले मोहम्मद पर हो। यानी जिन्होंने तौहीद को कबूल किया है और विलायत अहले बैत को भी कबूल किया है, अली की विलायत को भी कबूल किया है, उसी की तौहीद को कबूल किया जाएगा जिसने तौहीद आले मोहम्मद की मोहब्बत के बगैर कबूल की है, आले मोहम्मद की विलायत के बगैर कबूल की है। उनकी तौहीद की कोई बुनियाद नहीं है, उनकी तौहीद की कोई फाउंडेशन नहीं है। लिहाजा जब कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन तमाम हकायक के रोशन होने का दिन है, तमाम हकीकतों के आश्कार होने का दिन है। दुनिया में तो वो मुवाहिद होंगे, लेकिन जब कयामत में आ जाएंगे, क्योंकि विलायत अहले बैत के साथ उनकी तौहीद नहीं होगी, लिहाजा वहां पर उस तौहीद की हकीकत आश्कार हो जाएगी। जब हकीकत आश्कार हो जाएगी तो उनकी तौहीद की कोई बुनियाद न होगी, जब बुनियाद न होगी तो वहां पर उनको मुवाहिद नहीं कहा जाएगा। लिहाजा तौहीद वो कि जो विलायत अहले बैत के साथ, जो अली की विलायत के साथ हो, वो ही तौहीद काबिल कबूल है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। उसके बाद में चंद जुमले मुख्तसर करता हूँ, आखिरी जुमला अर्ज करता हूँ, यारिफुका बिहा मन अरफक। अजीब है, इमाम फरमाते हैं यारिफुका बिहा मन अरफक। परवरदिगार सल्लल्लाहु अलैहि इमाम ज़माना बुलंद तर सलवात।
امام فرماتے ہیں کہ یعرفک بہا من عرفک، پروردگار یہ صاحبان امر وہ ہیں، یہ صاحبان امر وہ ہیں کہ جس نے بھی تیری معرفت حاصل کی، توجہ ہو، جس نے بھی تیری معرفت حاصل، جس نے بھی، من کا لفظ ہے عربی میں، من جو والے علم ہے وہ جانتے ہیں عربی میں من کہا جاتا ہے انسان جو صاحب عقل ہیں، جو صاحب فہم رکھنے والے چیزیں ہیں، لیکن کبھی کبھی من دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو صاحبان عقل و شعور ہے وہ، یا جو صاحبان عقل و شعور نہیں ہے، انسان، جن، فرشتے، یہ صاحبان شعور ہیں، اور اس سے ہٹ کر پتھر، جمادات، حیوانات یہ صاحبان شعور نہیں ہیں۔ لیکن اس جملے میں جو امام نے من کا لفظ استعمال کیا ہے، اس سے مراد ہر شے ہے، اس سے مراد ہر شے ہے، چاہے عقل رکھتی ہو، چاہے عقل نہ رکھتی ہو، شعور نہ رکھتی ہو، ہر شے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہوں ہر وجود، ہر ذی وجود، جس جس کو اللہ نے وجود دیا ہے، ہر وہ شے۔ امام فرماتے ہیں یعرفک بہا من عرفک، پروردگار جس نے بھی تیری معرفت حاصل کی وہ ان کے ذریعے سے حاصل کی، پروردگار جس نے بھی تیری معرفت حاصل کی ہے اس نے ان صاحبان امر کے ذریعے سے حاصل کی ہے، جس جس کو بھی تیری معرفت حاصل ہوئی ہے وہ ان کے ذریعے سے ملی ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے ہر شے کا وجود اس کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے اپنے وجود کے لحاظ سے، تو ان کو جو معرفت ملی ہے، امام فرماتے ہیں ان کے ذریعے سے، صاحبان امر کے ذریعے سے ان کو معرفت ملی ہے۔ تو میں یہاں پر رک کر کہوں گا کہ اگر میں اس طرح سے کہوں تو بے جا نہ ہوگا۔ آدم کو معرفت ہوئی تو ان کے ذریعے سے، نوح کو معرفت ہوئی تو ان کے ذریعے سے، ابراہیم کو معرفت ہوئی تو ان کے ذریعے سے، تمام انبیاء اور رسول کو جو معرفت حاصل ہوئی ہے وہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہوئی ہے۔ تو یہ مقامات ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام کے کہ اگر ان کی ولایت نہیں ہوگی، اگر ان کی محبت نہیں ہوگی تو توحید پروردگار بھی قابل قبول۔ اللہ کی توحید، اللہ کو خالص اپنی توحید نہیں منوانی، اللہ خالص اپنی توحید منوانا نہیں چاہتا۔ اللہ چاہتا ہے کہ مجھے بھی مانو اور جن کو میں نے بنایا ہے ان کو بھی مانو۔ اگر مجھے مان لیا، فقط مجھے مان لیا، فقط مجھے مان لیتا ہوں چاہوں گا، اگر تم نے فقط مجھے مان لیا تو تمہارا درجہ جب بلند ہوگا تو شیطان کے درجے پر پہنچ جاؤ گے۔ اگر تم نے فقط مجھے مانا تو یہ توحید جو مجھے ماننے والی توحید ہے یہ تمہیں شیطان کے درجے تک پہنچا دے گی، اور اگر تم نے ان کو مانا جن کو میں نے منتخب کیا ہے تو تمہارا درجہ سلمان جیسا درجہ بن جائے گا۔ صلوات پر محمد۔ دیکھیں اتنی عظمت ہے پروردگار نے محمد و آل محمد کو عطا فرمائی۔ یہ کمالات ہیں کہ جن کی حقیقت کو ابھی ہم نہیں سمجھتے، یہ فقط ہمارا جتنا بھی ذہن ہے، ناقص ذہن جتنا سمجھ سکتا ہے، اس لحاظ سے بھی ہم جب سوچتے ہیں تو ان کی عظمت بہت بلند نظر آتی ہے۔ انسان کا تصور بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، ان کی گہرائی، ان کے فضائل و کمالات کے اسرار ہم نہیں جان سکتے۔ ہم تو اپنے ہی بذات کے مطابق جانتے ہیں اور اس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ ایک جملہ اسی آیت میں ذکر ہوا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ عیسیٰ وہ ہیں کہ جو دنیا میں اور آخرت میں محترم ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، آبرومند ہیں، عزت والے ہیں، وجیہن فی الدنیا والآخرہ۔ آپ نے بھی دعائیں توسل پڑھا ہوگا، یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، پڑھتے ہیں نا؟ تو وجیہ کا مطلب ہے محترم، قابل احترام۔ تو جناب عیسیٰ وجیہ ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اور جناب موسیٰ کو بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ بھی وجیہ ہے۔ 2 مرتبہ یہ وجیہ کا لفظ قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ جناب موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں وجیہ تھے، قابل احترام تھے،
محترم تھے، آبرومند تھے۔ اب آئیے زیارت عاشورہ جو پڑھتے ہیں اور اس کے مطالب کی طرف غور فرماتے ہیں۔ ایک جملہ زیارت عاشورہ کا میں آپ کی بارگاہ میں عرض بسم اللہ صلوات پہ محمد و علیہ اب یہ ذہن میں رہے کہ جناب عیسیٰ اللہ کی بارگاہ میں وجیہ ہے، جناب موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں وجیہ ہے، محترم ہے، قابل احترام ہے، یہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے۔ ایک صاحب ایمان کے لیے بہت یہ فخر کا مقام ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں محترم بنے۔ دنیا والے جو صاحب منصب ہیں ان کی نظر میں بھی ہم محترم بنتے ہیں تو فخر کرتے ہیں، لیکن جو انسان اللہ کی بارگاہ میں محترم بن جائے تو اس کا کیا کمال ہوگا، اس کا کیا مقام ہوگا۔ تو جناب عیسیٰ وجیہ ہے، جناب موسیٰ وجیہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب آئیے زیارت عاشورہ کا ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کرتا ہوں۔ اللہم اجعلنی عندک وجیہا فی الدنیا والآخرت بالحسین علیہ السلام۔ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام، وجیہا فی الدنیا والآخرت بالحسین علیہ السلام۔ پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھ کو دنیا اور آخرت میں حسین کے ذریعے سے محترم بنا دے اپنی بارگاہ۔ اللہم اجعلنی عندک وجیہا فی الدنیا والآخرت بالحسین علیہ السلام۔ حسین کے صدقے میں، حسین کے ذریعے سے مجھے اپنی بارگاہ میں وجیہ بنا دے۔ کون سا مقام ہے جو جناب عیسیٰ کا مقام ہے؟ کون سا مقام ہے جو جناب موسیٰ کا مقام ہے؟ اللہ کے بارگاہ میں یہ وجیہ بارگاہ الہی ہے۔ اور حسین وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے یہ اللہ کی بارگاہ میں محترم ہونا ان کے صدقے میں انسان کو ماشاءاللہ۔ کیسے ملتا ہے؟ جب حسین کی محبت دل میں آتی ہے، جب حسین کی محبت انسان کے دل میں آتی ہے تو پھر یہ محبت کا کرشمہ ہے کہ یہ انسان کو وجیہ بناتی ہے بارگاہ الہی۔ لیکن جو قابل غور اور قابل توجہ بات ہے وہ یہ کہ یہ تو محبت حسین کا نتیجہ ہے، یہ محبت حسین کا اثر ہے کہ انسان کے دل میں اگر آ جائے، حسین کا ذکر اگر انسان کی زبان پر آ جائے، حسین کا ذکر انسان کے دل و دماغ میں اگر آ جائے تو انسان کو اس منزل پر لے جاتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں وجیہ بن سکتا ہے۔ یہ قابلیت ہے اس ذکر میں، سبحان اللہ، یہ اثر ہے اس محبت کا، یہ تاثیر ہے اس ذکر کی۔ سبحان اللہ۔ تو پھر کیوں ہم وہیں کھڑے ہیں؟ لاسٹ ایئر جہاں پہ کھڑے تھے آج بھی وہیں کھڑے ہیں، 10 سال پہلے جہاں پر تھے پھر بھی ہم وہیں کھڑے ہیں۔ کیا ہم میں ترقی اپنے آپ کو محسوس ہوتی ہے؟ نہیں بھئی، جب حسین کی محبت ہمارے دل میں ہے، حسین کا ذکر بھی ہم کرتے ہیں، حسین کی یاد بھی ہمارے دل میں ہے، اور جتنے بھی ذرائع ہیں حسین کو یاد کرنے کے، مجلس ہے، ماتم ہے، کالے کپڑے پہننا ہے، یہ جتنے بھی ذرائع ہیں پھر بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم وہیں کھڑے ہیں۔ انسان کی جس کے دل کے اندر محبت حسین ہے وہ روحانی ترقی کیوں نہیں محسوس کرتا؟ وہ قرب الہی انسان کے وجود میں خود وہ کیوں نہیں محسوس ہوتا؟ دوسرے کو تو نہیں پتا چلے گا، کم سے کم انسان کو خود پتا ہونا چاہیے، خود محسوس کرے کہ کل میں کچھ اور تھا اور آج میں نے ترقی کر کے روحانیت کی کچھ منزلیں طے کی ہیں۔ کیا وہ سبب ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں؟ ظاہری طور پر تو ہم کہتے ہیں کہ موجود ہے، اور حقیقی طور پر بھی موجود ہے کہ محبت بھی ہے، ذکر بھی ہے، ان کی یاد بھی ہے، اور اس یاد کی، اس ذکر کی، اس محبت کی تاثیر بھی یہی ہے کہ یہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں وجیہ بنا سکتا ہے۔ تو پھر وجہ کیا ہے؟ کہاں پر گڑبڑ ہے؟ کیا اس کے اثر کم ہے یا نہیں کوئی اور پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم اس ذکر سے وہ فائدہ نہیں لے رہے، اس محبت سے وہ فائدہ نہیں لے رہے جتنا فائدہ یہ ہمیں دے سکتی ہے؟ بھائی، جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں جو بھی آپ کاروبار کرتے ہیں جتنا اس میں فائدہ لینے کی صلاحیت ہوتی ہے ہم کوشش کرتے اتنا لیتے ہیں،
اور اگر کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو وہ ہماری ہوتی ہے، ہم محنت نہیں کرتے، وقت نہیں دیتے، ٹائم نہیں دیتے، تو پھر ہمیں کہا جائے گا کہ بھائی آپ ٹائم نہیں دیتے۔ واللہ کاروبار تو بہت اچھا ہے، آج کل تو یہ جتنے بھی لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کو ترقی ہوتی ہے، وہ کماتے ہیں، وہ تو بڑے اچھے بزنس مین ہو جاتے ہیں، تم کیوں نہیں؟ اس لیے کہ تمہارے اندر کمی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم کوتاہی کرتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم ٹائم نہیں لگاتے، اسی لیے تم اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ عزیزو، یہ ذکر بھی ویسے ہی ہے، اس ذکر کے اندر، اس محبت کے اندر اتنی قابلیت ہے کہ وہ مقام وجاہت ہمیں اللہ کی بارگاہ میں عطا کر سکتا ہے حسین کے ذریعے سے، اور بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں۔ میں ایک بزرگ کا ذکر کروں، آیت اللہ قاضی طباطبائی، علامہ طباطبائی جو صاحب تفسیر المیزان ہیں، ان کے استاد ہیں معرفت میں، اور کمالات میں اتنے ترقیاں انہوں نے کی، اتنے لیولز انہوں نے طے کیے کہ اپنے زمانے میں تمام اپنے وقت کے علماء میں سب سے بڑا مقام تھا علم عرفان میں، علم معرفت کے بلند مقام پر فائز تھے۔ ایک مرتبہ کسی عالم کے ساتھ جا رہے تھے، وہ بھی مجتہد تھے، ساتھ میں جا رہے تھے تو ایک سانپ وادی السلام میں جا رہے تھے، سامنے سے ایک سانپ آتا ہے تو وہ عالم جو ان کے ساتھ تھے وہ ڈر جاتے ہیں۔ جیسے ہی ڈرے تو انہوں نے سانپ کو اشارہ کیا اور سانپ وہیں کا وہیں خشک ہو جاتا ہے، اسٹک ہو جاتا ہے، وہاں پہ خشک ہو جاتا ہے۔ یہ حیران ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ جب واپس چلے گئے، جب ان سے جدا ہوئے یہ عالم، تو انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں انہوں نے کوئی جادو کیا ہے یا کوئی چشم بندی کی ہے، دیکھوں جا کر دیکھوں کیا حالت ہے اس سانپ کی، اگر چشم بندی ہوگی تو وہ ختم ہو گئی ہو، جادو ہوگا تو ختم ہو گیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جیسے وہ پلٹ کے آ گیا، دیکھا سانپ ویسے کا ویسے ہی واپس رکا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد ان کے ذہن میں علامہ طباطبائی کی عظمت اور ان کی فضیلت اجاگر ہوتی ہے اور ان کا احترام کرنے لگتے ہیں۔ یہ آیت اللہ قاضی طباطبائی فرماتے ہیں کہ جو کچھ مجھے ملا ہے وہ امام حسین کے صدقے میں، جو کچھ مجھے یہ مقامات ملے ہیں وہ حسین کی زیارت کے ذریعے سے ملے ہیں، حسین کی محبت کے ذریعے سے ملے ہیں۔ علامہ امینی کا ذکر کروں آپ کی بارگاہ میں، جو صاحب الغدیر ہیں، بہت بڑی عظیم کتاب ہے، کتاب الغدیر کے رائٹر ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے بیٹے نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ بابا آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر میرے دو کام نہ ہوتے، اگر میرے دو کام نہ ہوتے تو میرا کچھ بھی قبول نہ ہوتا بارگاہ الہی، سب رد ہو گیا تھا۔ دو کام اگر نہ ہوتے، کون سے؟ کہا کہ ایک یہ کتاب الغدیر جو میں نے تحریر کی ہے علی کے فضائل میں، اور دوسری امام حسین کی زیارت۔ اگر یہ دو کام نہ ہوتے تو میرا سب کچھ رد ہو جاتا۔ لہٰذا محبت حسین انسان کو بہت ترقیاں دے سکتی ہے، بہت کمالات تک لے جا سکتی ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ توجہ ہوں گا، وجہ کیا ہے اس کی؟ دو حدیثیں ہیں ہمارے پاس۔ ایک حدیث ہے پیغمبر کی، مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح۔ ترجمہ کرتا ہوں، ٹائم مختصر ہے، ترجمہ کرتا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے۔ میرے سارے اہل بیت، جتنے بھی اہل بیت ہیں، سب کشتی نوح کے مانند ہیں۔ جو بھی اس میں سوار ہو جائے گا، جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا، اس کو نجات مل جائے گی، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو پیغمبر کی یہ حدیث کافی نہیں تھی کہ ہم ہر امام کے بارے میں یہ سمجھیں کہ وہ کشتی نجات ہے۔ سارے ائمہ کشتی نجات ہیں اس حدیث کے لحاظ سے، لیکن توجہ چاہوں گا، لیکن پیغمبر نے خاص طور پر امام حسین کے لیے جملہ ارشاد فرمایا، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ بے شک حسین چراغ ہدایت ہے اور نجات کی کشتی ہے، نجات کی کشتی ہے۔ یہ حسین کے لیے اسپیشلی پیغمبر نے ارشاد کیوں فرمایا ہے؟ جب فرمایا کہ میرے اہل بیت مسئلے سفینہ نوح ہے تو امام حسین بھی اس میں آ گئے، وہ بھی کشتی نجات بن گئے، لیکن اسپیشلی امام حسین کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ حسین کشتی نجات ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک عارف نے بہت ہی نازک نقطہ بیان کیا ہے اس حدیث کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ سارے ائمہ کشتی نجات ہیں۔ توجہ ہوں، سارے ائمہ کشتی نجات ہیں، جس بھی کشتی میں سوار ہو جاؤ گے تمہیں نجات دے دے گی، لیکن حسین کی کشتی وہ ہے
لیکن حسین کی کشتی وہ ہے کہ جو حسین کی کشتی میں سوار ہو جاتا ہے. جب یہ حسین کی کشتی چلتی ہے تو سب ائمہ کی کشتیاں ہٹ جاتی ہیں اور حسین کی کشتی کو راستہ دیتی ہیں. وہ بھی آپ کو منزل تک پہنچائیں گے، لیکن جو حسین کی کشتی میں سوار ہوگا وہ جلدی منزل پر پہنچتا ہے. کیوں؟ کہ یہ ساری کشتیاں راستہ دیتی ہیں. بہت عجیب نقطہ بیان کیا ہے. تو امام حسین کی محبت، امام حسین کا ذکر، امام حسین کی یاد میں اتنی تاثیر ہے. تو سوال یہ ہے کہ ہم کرتے بھی ہیں ذکر، محبت بھی ہے، پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ترقی نہیں ہوتی؟ کچھ لوگ تو ترقیاں کرتے ہیں اس ذکر کے نتیجے میں، جیسے میں نے مثال عرض کی. ہم کیوں وہاں پہ کھڑے ہیں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیا تاثیر میں کمی ہے؟ نہیں، تاثیر وہی ہے. تاثیر سب کے لیے ہے. محبت کا اثر سب کے لیے ہے. وہ کمالات سب کے لیے ہیں. یہ محبت وجہ ہے، بارگاہ الہی بنا سکتی ہے. تو پھر کیوں ہم وہاں کھڑے ہیں وہیں کے وہیں، بلکہ پیچھے بھی کبھی کبھی چلے جاتے ہیں؟ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے روح کے اوپر گناہوں کا اتنا ضخیم پردہ چڑھا دیا ہے کہ جب یہ محبت ہمیں اثر کرنا چاہتی ہے تو یہ گناہ رکاوٹ بن جاتا ہے. میں مثال دوں آپ کی بارگاہ میں. دیکھیں، پانی پاک کرتا ہی نہیں کرتا. پانی پاک بھی ہے اور پاک کرتا بھی ہے، طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے. لیکن یہ پانی کب آپ کے جسم کو پاک کرے گا؟ جب آپ کے جسم پر کوئی ایسا رکاوٹ نہ ہو، کوئی ایسا مانع نہ ہو کہ جو پانی کو پہنچنے سے رکاوٹ بنے. مثال کے طور پر تیل لگا ہو آپ کی باڈی پر، کریم لگی ہوئی ہو، کیا پانی اس کو پاک کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیوں؟ یہ جو لیئر ہے آئل کا، یہ رکاوٹ ہے پانی کو جسم تک پہنچنے کے لیے. عزیزو، محبت حسین علیہ السلام، محبت آل محمد ایسی محبت ہے کہ جو اتنی پاک ہے وہ گناہوں کے قریب نہیں جاتی، وہ نجاست کے قریب نہیں جاتی. جب یہ نجاست گناہوں کی انسان کے روح سے ہٹ جاتی ہے تو یہ محبت اتنی تاثیر دکھاتی ہے کہ انسان کو سلمان و ابو ذر بنا دیتی ہے. رکاوٹ نہیں. اگر یہ رکاوٹ، یہ پردہ ہم ہٹا دے گناہوں کا تو محبت حسین انسان کو اللہ کی بارگاہ میں وجیح بنا سکتی ہے. صلوات پڑھے محمد والے. اور مقصد بھی یہی ہونا چاہیے. ذکر فقط ذکر کرنے کے لیے نہیں ہے، محبت فقط محبت کرنے کے لیے نہیں ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے. محبت سے فائدہ اٹھاؤ. اگر آپ کے پاس خزانہ ہو اور خزانے سے کوئی استفادہ نہ کرے تو انسان کو بے وقوف کہا جاتا ہے. وہی تمہارے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، خزانہ بھی ہے، پھر بھی بھوکے ہو، پھر بھی پیاسے ہو، پھر بھی کپڑوں پہ لباس نہیں ہے، پھر بھی فقیروں کی طرح زندگی بسر کرتے ہو. کیا وجہ ہے؟ استفادہ نہیں ہوتا. اگر انسان استفادہ کرے تو انسان کو بہت کمالات مل سکتے ہیں اس محبت کے ذریعے سے. اور ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ آل محمد کا ذکر کر کے، ان کی یاد کر کے، ان کی محبت کو دل میں لے کر انسان ترقی کے مراحل کو طے کرنا شروع کر دے تو ترقیاں انسان کو تیزی سے ملتی جاتی ہیں. انسان کمالات الہی کو بہت تیزی سے حاصل کر سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ رکاوٹیں جو ہیں اس کو دور ہونا چاہیے. رکاوٹ جب ختم ہو جائے گی تو اس کی تاثیر اتنی زیادہ آ جائے گی کہ انسان روحانی کیفیت محسوس کرے گا، انسان کو روحانی لطف آئے گا. آج جس مقام پر کھڑا ہے کل اس سے آگے اپنے آپ کو محسوس کرے گا اور روزانہ اس کے وجود میں ترقی ہوتی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ آل محمد نے ہمیں ہمیشہ اپنا ذکر بیان کرنے کے لیے حکم فرمایا ہے. یہ نہیں کہ جب شہادت کا دن آ جائے، ولادت کا دن آ جائے یا کوئی خاص موقع آ جائے تو ہمیں یاد کرو اور اس کے بعد جب اپنی زندگی میں چلے جاؤ تو پھر ہمیں بھول جاؤ. میں ایک دفعہ مجلس میں کہہ رہا تھا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کو بہت سے لوگ پیر کر کے مانتے ہیں. جب کام پڑا پیر کو کیا ہوتا ہے؟ پیر کے پاس کیوں لوگ جاتے ہیں؟ دعا کروانے کے لیے، کوئی پرابلم ہو گیا تعویذ لکھوانے کے لیے، کوئی کام پڑ گیا، مشکل آ گئی، اس کے لیے دعا کروائیں گے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے. بس اتنا ہی پیر سے استفادہ ہوتا ہے. تو ہم بھی ائمہ سے اتنا ہی استفادہ کرتے ہیں. کوئی مشکل آ گئی دعائے توسل پڑھوائیں گے، اگر مشکل نہیں آئی تو دعائے توسل پڑھوائیں گے، اگر کوئی مسئلہ آ گیا تو مجلس کروائیں گے، اگر نہیں
जिंदगी ठीक से गुजर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसाइल नहीं है, कोई बीमारी घर में नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर कभी कभी आइम्मा को हम याद करते हैं। हमेशा आइम्मा को जिक्र याद करना चाहिए, हुसैन की याद हमेशा होनी चाहिए। हमारे अक्सर मराजे और मुज्तहिदीन का ये वतीरा है कि वो रोजाना इमाम हुसैन की ज़ियारत आशूरा की तिलावत करते हैं, रोजाना तिलावत करते हैं, और 100 सलाम और 100 लानत के साथ। ये नहीं कि फकत एक दफा पढ़ लिया खत्म, नहीं, 100 सलाम और 100 लानत के साथ रोजाना तिलावत करते हैं। अक्सर मराजे और हमारे मुज्तहिदीन का ये वतीरा है। क्यों? कि वो जानते हैं कि यही जिक्र है कि जो हमें तरक्कियां देता है, यही जिक्र है कि जो हमें मोहतरम बारगाह इलाही बनाता है। लिहाजा ये उनका वतीरा है। लिहाजा हमारे मजालिस का मकसद और आले मोहम्मद के जिक्र करने का मकसद भी ये होना चाहिए कि हमारी रूह तरक्की करे, हम तरक्कियां करते करते उन मंजिलों तक पहुंचे जिस मंजिल तक आइम्मा चाहते हैं हमें देखना, जहां पर हमें देखना चाहते हैं उस मंजिल तक आना चाहिए। और जिक्र हुसैन से बेहतर कोई जिक्र नहीं। और आज उस मजलूम का जिक्र है, मजलूम बगदाद। ये ऐसे मजलूम हैं कि बस मजलूमियतें इस इमाम की ऐसी हैं कि जो किसी इमाम की। अजीजों, इमाम मूसा ने जाफर अलैहिस्सलाम जब अपने नाना की कब्र पर जाते हैं इबादत करने के लिए, नमाज में मशगूल है, और उस नमाज के आलम में आप दुनिया में, आज की दुनिया के लिहाज से अगर आप तवज्जो करें, अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ रहा हो और कोई सिपाही उसको गिरफ्तार करने के लिए आए, चाहे मुसलमान नहीं भी होगा, लेकिन वो इतना जरूर सब्र करेगा कि ये अपनी इबादत खत्म कर ले और उसके बाद इनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन ये वाहिद मजलूम इमाम है कि जब नमाज के आलम में है मौला और नमाज पढ़ रहे हैं, सिपाहियों ने इतना इंतजार नहीं किया कि मौला नमाज को खत्म कर ले। तारीख में मिलता है कि मूसा ने जाफर को नमाज की हालत से घसीटते हुए उनको कैदी बनाया गया। अज़ादारों, मौला को इतनी भी फुर्सत नहीं दी गई कि वो घर में जाकर अपने बच्चों से खुदा हाफिज कर ले। इमाम हुसैन ने करबला में अपने बच्चों से, अपनी बेटियों से खुदा हाफिज तो किया था ना, अलविदा तो किया था ना, लेकिन ये वो मजलूम है कि जो अपने घर के दरवाजे से गुजरे लेकिन उनको अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया गया। अजीजों, इस हालत में इस मजलूम को लेकर बगदाद में ले आते हैं और इतने मजलूम इमाम हैं कि 14 साल की कैद को बर्दाश्त किया है। 14 साल की कैद कोई मामूली कैद नहीं होती, ये कोई कम मुद्दत नहीं है, बहुत ज्यादा मुद्दत है। 14 साल की उम्र, और ऐसे शख्स की उम्र जो अल्लाह की तरफ से नुमाइंदा हो, जो लोगों को फेज देने के लिए आया हो, जो लोगों को सिखाने के लिए आया हो, उनके 14 साल अगर कोई ले ले तो वो कितना बड़ा जालिम होगा। इमाम 14 साल कैद में रहे हैं। अजीजों, बस मैं अपने वक्त के अंदर अपनी गुफ्तगू को तमाम करूंगा। अजीजों, जब वक्त आता है करीब इमाम अलैहिस्सलाम का, उससे पहले मैं एक जुमला अर्ज करूं आपकी बारगाह में। एक शख्स है, मौला के मानने वाले हैं, कहते हैं कैद खाने के करीब, और जो दारोगा था उसने कहा कि जरा इस रोशनदान से नीचे देखो, क्या तुम्हें नजर आ रहा है? ये मोमिन कहता है जैसे मैंने नीचे देखा तो एक सफेद कपड़ा जमीन पर नजर आया। मैंने कहा कि ये तो सफेद चादर है जो जमीन पर गिरी हुई है। कहा कि नहीं, जरा और गौर से देखो। जब मैंने गौर से देखा तो मैंने कहा कि ये कोई ज़ईफ और नहीफ शख्स जमीन पर पड़ा हुआ है। तो इस दारोगा ने कहा कि तुम्हें समझ नहीं आया, ये तुम्हारे इमाम है कि जिसके जिस्म को इस जिंदान ने खत्म कर दिया है और कमजोर हो चुके हैं। अज़ादारों, इस नहीफी का आलम है। मौला को हारून ने जहर दिलवाया। चंद खजूर जब आकर जालिम ने इमाम के सामने पेश की तो इमाम ने चंद खजूर को तनावल किया। उसके बाद दारोगे ने कहा कि और वो तनावल फरमाइए। इमाम ने फरमाया कि नहीं, इन्हीं से तेरा काम हो जाएगा, तुम्हारा काम इससे पूरा हो जाएगा। अज़ादारों, अब जो कैफियत हुई, एक अजीब कैफियत इमाम के अंदर रूनुमा होती है। जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। अज़ादारों, मैं आपसे सवाल करता हूँ,
میں آپ سے جب سوال کرتا ہوں کہ جب کسی کے اوپر یہ وقت آ جائے، کسی کو زہر دیا گیا ہو اور اتنا شدید زہر ہو کہ اس کو آرام نہ ملے، تو ظاہر ہے کہ اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں جو اس کو سنبھالتے ہیں، جو اس کو کنٹرول کرتے ہیں، ورنہ زہر اس کو تڑپاتا ہے۔ لیکن مجھے نہیں معلوم، جب امام رضا علیہ السلام علم امامت سے قید خانے میں تشریف لائے تو ایک عجیب منزل دیکھا کہ قید خانے کی دیواروں پر خون لگا ہوا ہے۔ بابا سے عرض کرتے ہیں کہ بابا یہ خون کس چیز کا ہے؟ تو مولا نے کہا بیٹا جب ظالم نے مجھے خون کے زہر دیا تھا تو زہر نے جب اپنا اثر دکھایا، جب زہر کی الٹیاں آنے لگی تو مجھے کوئی سنبھالنے والا نہ تھا۔ میں اتنا تڑپا کہ کبھی اس دیوار کی طرف لگا، کبھی اس دیوار کو لگا، میرے منہ سے خون کی الٹیاں، یہ خون اسی کا ہے۔ عزادارو مولا نے گریہ کیا، عزادارو مولا اپنے علم امامت کے ساتھ اب مدینے میں تشریف لاتے ہیں۔ جیسے ہی گھر میں تشریف لائے مولا کی بیوی سمجھ جاتی ہے، آتی ہے کہ مولا آپ کی شکر ہے قید آزاد ہو گئی۔ امام نے فرمایا کہ دنیا کی قید سے میں آزاد ہو گیا، بس میں آخری وداع کرنے کے لیے اسرار امامت دینے کے لیے آیا ہوں۔ بیوی نے چاہا کہ بچوں کو بیدار کرے، لیکن امام نے منع کیا، کہا کہ نہیں برداشت کر سکے گی میری بیٹیاں، ان کو سونے دو۔ امام علیہ السلام کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ عزادارو ایک عالم نے، ایران کے ایک عالم ہے کافی، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مولا کو زہر دی گئی نا، جب مولا کو زہر ملا ہے تو ابھی مولا کی روح بالکل ختم نہیں ہوئی تھی، تو ہارون نے حکم دیا کہ موسیٰ بن جعفر کو لے آؤ۔ جب ان کو لایا گیا تو ایک تخت پہ لٹایا گیا، ان لٹانے کے بعد ایک جلاد کو حکم دیا آؤ اس امام پر کوڑے برساؤ۔ ابھی امام کی روح نہیں نکلی تھی، امام کے جسم پر اس ظالم نے کوڑے برسائے تو امام کی آواز آئی، اے پروردگار میری زندگی کو ختم فرما دے۔ عزادارو مولا کی روح پرواز کر جاتی ہے، مولا ملائے اعلیٰ میں تشریف لے جاتے ہیں، لیکن یہ بھی مظلومیت سن لیجئے، یہ بھی مظلومیت جو امام کی ہے وہ فقط اسی امام سے مخصوص ہے، اور کسی امام کو یہ منظر نہیں دیکھنا پڑا۔ مولا جو 14 سال قید میں رہے، جب ان کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی تو کیا ہوا؟ مزدوروں نے مولا کا جنازہ اٹھایا، کسی امام کا، کسی مزدور نے جنازہ نہیں اٹھایا۔ یہ واحد امام ہے جن کے جنازے کو مزدوروں نے اٹھایا۔ عزادارو اگر کسی کی 37 اولادیں ہوں اور ان کی لاش پر ایک بیٹی بھی گریہ کرنے والی نہ ہو، اس مظلومیت کو آپ کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ عزادارو مولا کی لاش کو لے کر مزدور بغداد کی پل پر رکھ دیتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ہارون نے اس لیے یہ حکم دیا تاکہ رات کی تاریکی میں جب جنازہ پل بغداد پہ آ جائے تو جس طرف کی سواریاں آئیں تو اس جنازے کو رون دے اور مولا کا جنازے کا وجود ختم ہو جائے اور ان کو کوئی پہچان نہ سکے۔ لیکن اللہ نے یہ مظلومیت امام کے لیے نہیں رکھی تھی، یہ مظلومیت فقط امام حسین کے لیے تھی کہ ان کے لاش کو پامال کیا گیا تھا۔ عزادارو رات کے عالم میں ایک آہنگر ہے، لوہار ہے، خواب میں دیکھتے ہیں کہ رسالت ماں تشریف لائے ہیں، سر پر امامہ نہیں ہے، پیروں میں جوتی نہیں ہے، پریشان ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کی کیفیت کیوں ہے؟ رسول خدا نے فرمایا تجھے نہیں معلوم بغداد میں میرا بیٹا شہید ہو گیا، بغداد میں فاطمہ کا لال شہید ہو گیا اور مرنے کے بعد بھی کڑیاں اس کے جسم پر موجود ہیں، جلدی کرو ان کڑیوں کو جا کر کھولو۔ عزادارو بیدار ہوتا ہے، آتا ہے اپنا سامان لے کر پل بغداد میں پہنچتا ہے۔ جیسے ہی مولا کی میت کے قریب آیا، جیسے ہی کڑیاں کھولنا چاہا، جیسے ہی ایک کڑی کو کھولا فوراً بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب ہوش آیا کسی نے پوچھا بے ہوش ہونے کی وجہ کیا ہے تو کہا کہ میں بے ہوش کیسے نہ ہوتا، جس کڑی کو میں نے کھولا اس جگہ کا گوشت